السلام علیکم۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ناولز بائی ماجد۔ زرمش نے آریان خان زادہ کو دیکھا جو پچھلے کئی گھنٹوں سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے کوئی کام کر رہا تھا۔ وہ صوفے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ اب وہ اپنے گھٹنوں میں اپنا چہرہ دے گئی تھی۔ وہ جب سے اسے اندر آفس میں لے کر آیا تھا وہ ایسے ہی بیٹھی تھی۔ آریان خان زادہ نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، مگر وہ جانتی تھی وہ بلڈ تھرسٹ بیسٹ اسے سزا دے رہا ہے۔ اب اسے ریسیپشن ڈائس کے پیچھے بیٹھنا زیادہ آسان لگ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے کب سے کتنے گھنٹوں سے بیٹھی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود پگھل جائے گا یوں اس وحشی درندے کے سامنے ایسے بیٹھے رہنے سے۔ یہ سزا اس کے لیے سب سے زیادہ خطرناک تھی۔ وہ اس کے سامنے تو کیا، اس وحشی درندے کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے اس وحشی درندے سے نفرت تھی جس نے حویلی میں گزرے اس کے دن موت سے زیادہ بدتر بنا دیے تھے۔ اس کا ایسا روپ دیکھا تھا، وہ موت سے زیادہ اس سے وحشت کھاتی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا وہ کبھی اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کے سامنے نہیں آتی۔ حیدر خان کو وہ کسی قیمت پر نہیں کھو سکتی تھی۔ اگر اسے پتہ چل جاتا وہ آریان خان زادہ کے پاس اتنے دن سے رہ رہی ہے، وہ کیسے اپنی پاکی کا ثبوت دیتی؟ حیدر خان اسے چھوڑ دیتا تو وہ کہاں جاتی؟ یا پھر شاید وہ حیدر خان اسے موت دے دیتا۔ وہ بدکرداری کا بوجھ لیے کیسے مرتی؟ وہ آریان خان زادہ کے لیے مغرور بے حد خوبصورت نقوش کو دیکھتے مسلسل سوچ رہی تھی۔ اسے مقابل کے مردانہ وجاہت سے نفرت تھی۔ اس کی ہر چیز سے نفرت تھی۔ اس کے نام، اس کی خوشبو، اس کی سانسیں، ہر چیز سے نفرت تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بیٹھے بیٹھے تھک چکی تھی۔ وہ گھٹنوں سے چہرہ نکالتے ہوئے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موند گئی۔ وہ مزید اس وحشی درندے کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں کو بھی اسی ایک انسان کو دیکھنے سے نفرت تھی۔ جن سبز آنکھوں سے کبھی عشق تھا، آج اس کی رنگ آنکھوں سے نفرت تھی، شدید نفرت تھی۔ وہ کب نیند کی وادیوں میں گم ہوئی تھی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ آریان خان زادہ اسی لمحے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نگاہیں ہٹائے اسے دیکھنے لگا۔ آریان خان زادہ نے اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے جہاں وہ نازک وجود دکھائی دے رہا تھا۔ ان کتنے گھنٹوں میں وہ اسے اسکرین پر دیکھ رہا تھا، اس کی ہر ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ کتنی بے چین تھی، کتنی بار رو چکی تھی۔ ان ہیزل گرے آنکھوں میں وہ اپنے لیے شدید نفرت بھی دیکھ چکا تھا۔ نفرت کا جنون ہی تو تھا جو اسے ایک پل کے لیے بھی اس ناپاک وجود سے غافل نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس کی سانسوں کا مدھم رقص اب اس کمرے میں گونج رہا تھا۔ وہ صوفے پر سائیڈ کروٹ لیے سو چکی تھی۔ وہ اپنی کرسی پیچھے کو دھکیلتے اس کے چاکلیٹی سلکی بالوں کو دیکھنے لگا جو اس کے نازک کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ سگریٹ کے کش لیتے اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جس عورت سے شدید نفرت تھی، اسی عورت کے حسن کو بہت قریب سے دیکھا تھا کہ عورت اپنے آپ میں ایک قیامت ہے۔ آریان خان زادہ کی سبز آنکھوں میں جنون کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نازک وجود کے لیے اس کی سبز آنکھوں میں نفرت کا طوفان تھا۔ ان چار قبروں کو جب دیکھتا اس کا دل کرتا وہ چار قبریں مزید کھود دے، حکیم خان، رائنا خان، حیدر خان اور اس ناپاک وجود کی قبر۔ سامنے لیٹا ناپاک وجود کبھی اس کا عشق نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تو اسے جازل اغیار اغیاری سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ دشمن کی بیٹی ہی سہی، مگر وہ کسی کو بھی اپنی وجہ سے نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے وہ اس ذلیل حاکم خان اور رائنا خان کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اسے اس ناپاک وجود سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اگر کبھی اس کی جان جائے گی تو جان لینے والا وہ خود ہوگا۔ وہ اپنی چیئر سے ٹیک لگائے اب اس سے سلگتی شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری قبر میری حویلی میں ضرور بنے گی، میرے ناپاک وجود۔ وہ چیئر سے ٹیک لگائے اونچی آواز میں بولتے کہا لگا گیا۔ اپنی ہی بات کو سوچتے وہ کہہ لگا رہا تھا۔ زرمش اس کے کہکہوں سے ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اپنے سامنے چیئر پر بیٹھے آریان خان زادہ کو دیکھتے وہ اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ اس کے تھپڑ وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس کے ایکٹ پر آریان خان کے چہرے کے نقوش تنے تھے۔ مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتا اب اسے شربار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جب اپنے گالوں کو اس طرح چھپاتی تھی وہ سلگ اٹھتا تھا۔ زرمش نے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پایا۔ وہ مزید اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کے سامنے مجسمہ نہیں بن سکتی تھی۔ اسے اس کے کمرے سے جانا تھا، ورنہ وہ اپنی سرد سرخ آنکھوں سے اس کی جان نکال دیتا۔ زرمش نے اپنے پاؤں صوفے کے نیچے رکھتے اٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ درد سے کراہتے ہوئے دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ پاؤں پر وزن ڈالنا بے حد مشکل تھا۔ اس کے پیر کی ہڈی مڑ گئی تھی۔ یہی ہاتھ دائیں ہال کا تھا۔ جس طرح وہ پٹیوں سے جکڑا تھا وہ اسے موو نہیں کر پا رہی تھی۔ اب اس میں درد اٹھتا جا رہا تھا۔
زرمش نے کراہتے ہوئے اپنے بال سمیٹنے چاہے جس کا کلپ کھل گیا تھا۔ وہ اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹتے ان پر کلپ لگا رہی تھی جو اس سے ایک ہاتھ سے نہیں لگ رہا تھا۔ شال بھی ایک کندھے پر لہرا رہی تھی۔ آریان خان زادہ کی نگاہیں وہ مسلسل خود پر گڑی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس سے کیا چاہتا تھا وہ اب تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ اس سے شدید نفرت کرتا ہے وہ جانتی تھی، مگر وہ اسے ابھی تک مار کیوں نہیں رہا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کے سزاؤں سے تھک چکی تھی۔ جس طرح اس نے پچھلے کئی گھنٹوں سے اپنے سامنے بٹھایا تھا، وہ خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہی تھی۔ گلاس وال سے تاریکی پھوٹتی اب محسوس ہو رہی تھی۔ مقابل سچ میں اسکیرسٹ اینیمل تھا۔ اسے کیسے وہ اپنے سامنے اتنے گھنٹے بٹھا سکتا تھا؟ پہلی مرتبہ اسے خوف وحشت سے بے بسی محسوس ہوئی۔ زرمش اب بے بسی سے روتے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ آریان خان زادہ کہے لگاتے آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کی سسکیاں اور اس کی بے بسی اسے سکون دیتی تھی، تو وہ کیسے اس کا عشق جنون ہو سکتی تھی؟ وہ صرف اس کا نفرت بھرا جنون تھی، ورنہ اس کے آنسوؤں سے اسے تکلیف ہوتی، مگر اس کی سسکاریوں پر اسے اشال خان کی سسکاریاں سنائی دیتی تھی۔ وہ آج تک اشال خان کی چیخیں نہیں بھول سکا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھتا اپنے بھاری قدموں سے زرمش کی طرف بڑھا۔ زرمش نے اس کے اٹھتے قدموں کی دمک سنتے پھر سے صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس بار وہ اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اسے کندھے سے جکڑے دروازے کے ساتھ لگا گیا۔ زرمش نے درد سے کراہتے ہوئے اسے دیکھا۔ اپنے پاؤں پر کڑا رہنا اسے بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ درد سے اس کی ہیزل گرے آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر اس کے عارض پر برس رہے تھے۔ کاکا کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارے دشمن کی بیٹی ہوں، تم مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ یہ سزا کب تک دو گے؟ زرمش نے چیختے ہوئے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ تب تک تم سزائیں سہو گی جب تک میرا بدلہ پورا نہیں ہو جاتا، جب تک تمہاری قبر میں اپنے ہاتھوں سے نہیں کھود دیتا۔ وہ اس کے چہرے کے نقوش پر دہکتی سانسیں چھوڑ گیا تھا۔ کھود دو وہ قبر، میں اس میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے یوں مت بے بسی کا احساس دلاؤ۔ زرمش نے درد سے کراہتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہچکی لی تھی۔ مجھے تمہارا قاتل نہیں بننا، صرف تمہاری قبر کھودنی ہے۔ قاتل تو وہ حاکم خان بنے گا، میں تو گورگن بنوں گا۔ وہ زرمش کی آنکھوں میں دیکھتا کہا لگا گیا۔ زرمش نے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھا۔ گورگن بنوں گا، وہ اس سے دور ہوتے اب کہہ لگا رہا تھا۔ گورگن بنوں گا میں۔ آریان خان زادہ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے اونچے کہے لگا رہا تھا۔ زرمش اسے بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس وحشی درندے کے کہے آج بھی اس کی نیندیں چھین لیتے تھے۔ مقابل کے کہوں میں عجیب سا درد، عجیب سی وحشت تھی جو روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی تھی۔ وحشت ہی وحشت تھی، کوئی بھی ان کہوں کا عذاب نہیں سہ سکتا تھا۔ زرمش اب کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ گورگن بنوں گا میں۔ آریان خان زادہ اپنے لفظ دہراتے اپنی آنکھوں کو دو انگلیوں سے مسل گیا۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں کو مسلتے اب کہے لگا رہا تھا۔ زرمش حیرانگی سے اس کی سبز آنکھوں میں نمی دیکھ رہی تھی۔ بلڈ تھرسٹ بیسٹ کی سبز آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ رو رہا تھا کیا؟ وہ اب ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے غیر مروی نقطے کو گھور رہی تھی۔ زرمش کانوں سے ہاتھ ہٹائے اسے بھیگی بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پتھر آنسو نہیں بہاتے، اسے یقین تھا۔ وحشی درندے کی آنکھوں سے خون تو برس سکتا تھا مگر پانی نہیں۔ گورگن بنوں گا میں۔ آریان خان زادہ غیر مروی نقطے کو گھورتے آہستگی سے کہہ گیا تھا۔ گورگن بنوں گا میں۔ آریان خان زادہ چیختے ہوئے ٹیبل سے واز اٹھائے دیوار پر پوری قوت سے مار گیا۔ واز ٹوٹ کر چکنا چور ہوا تھا۔ زرمش گالوں پر ہاتھ رکھے چیخی تھی۔ قبر میں لیٹنا چاہتی ہو تم؟ آریان خان زادہ نے اسی پوزیشن سے اس کی طرف چہرہ موڑتے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں۔ زرمش کو مقابل کے چہرے سے خوف آیا تھا جہاں عجیب سی وحشت چھائی تھی۔ مرنے کی باتیں کرنا بہت آسان ہے مگر مرنا بہت مشکل۔ اگر مرنا اتنا آسان ہوتا تو آج سے 20 سال پہلے میں خود کو گولی مار دیتا۔ آریان خان زادہ سر کو جھٹکتے تلخی سے ہنسا۔ اپنی ٹیبل سے اپنی پسٹل پکڑے وہ زرمش کی طرف بڑھا۔ زرمش درد سے کراہتے دروازے میں مزید سمائی تھی۔ اس وحشی درندے کے مردانہ خوشبو سے بھی اسے وحشت کی خوشبو آتی تھی، جیسے کافور کی خوشبو جو مردے کو لگائی جاتی ہے۔ اس کی خوشبو سہنا بھی آسان نہ تھا۔ لو پکڑو، چلاؤ خود پر گولی۔ آریان خان زادہ نے اس کے ہاتھ میں اپنی پسٹل تھمائی۔ زرمش کے چہرے پر خوف لہرایا تھا۔ نہیں، میں کیسے؟ زرمش نے سر نفی میں ہلاتے وہ پسٹل اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑی تھی۔ گولی چلاؤ۔
آریان خان زادہ نے سر لہجے میں کہتے اس کے چہرے پر رقصاں خوف کو بغور دیکھا۔ نہ نہیں ماما، میں یہ نہیں کر سکتی، مجھ پر رحم کرو۔ زرمش نے روتے ہوئے التجا کی۔ کیوں نہیں مار سکتی؟ ابھی تم نے کہا تم قبر میں لیٹنا چاہتی ہو، کیا زندہ لیٹو گی؟ آریان خان زادہ نے اسے قہر بار نگاہوں سے گھورتے لفظ چبائے تھے۔ اس کے جسم سے اٹھتی کستوری خوشبو سے اسے نفرت تھی۔ وہ اس کی کستوری خوشبو زیادہ دیر اپنی سانسوں میں نہیں اتار سکتا تھا۔ ہاں، زرمش نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ زندہ لیٹو گی تو پھر تمہیں آج ہی زندہ لٹا دوں گا، مڈ نائٹ کی قبر میں۔ آریان خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اپنے سوال پر زور دیا۔ اسے یقین تھا مقابل نے اس کا سوال نہیں سنا تھا۔ نہیں آریان، میری سانس گھٹ جائے گی مڈ نائٹ کی قبر کو دیکھتے ہی، آپ کی حویلی کو دیکھتے ہی۔ زرمش روتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے آریان کی شرٹ بائیں ہاتھ میں جکڑ گئی تھی۔ پسٹل بھی وہ اسی ہاتھ میں جکڑے ہوئے تھی۔ گولی چلاؤ مس خان، آریان اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھاڑا تھا۔ نہیں چلاؤں گی، زرمش نے جواباً اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے چیختے ہوئے کہا۔ چلاؤ گی تم گولی، آج خود پر گولی چلاؤ گی، وہ حلق کے بل پوری قوت سے چیخا تھا۔ نہیں چلاؤں گی گولی میں، وہ بھی اپنی پوری قوت سے حلق کے بل چیخی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں مار دوں گا پھر۔ وہ اس سے پسٹل چھینتے اس پر تان گیا تھا۔ زرمش سرنفی میں ہلاتے آنکھیں خطرناک حد تک پھیلائے دروازے میں مزید سمائی تھی۔ وہ بے رحم درندہ پاگل انسان مار سکتا تھا، کتنے قتل کیے تھے اس نے۔ وہ جانتی تھی اسے رحم نہیں آتا تھا۔ تمہارے پاس 2 سیکنڈ ہے مس خان، تم ان 2 سیکنڈ میں اس کمرے کی سلائڈنگ ونڈو سے باہر کے لان کی طرف نکلتے ہاسپٹل کے پچھلے گیٹ کی طرف بھاگو گی۔ 2 سیکنڈ میں تم اس کمرے سے باہر ہونی چاہیے، ورنہ میری پسٹل تمہارا سینہ چیر دے گی۔ آریان خانزادہ کے حکم پر وہ اسے سٹل لرزتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں خوف سے کانوں میں بج رہی تھی، جو آریان خانزادہ تک بخوبی پہنچ رہی تھی۔ بھاگو مس خان، ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ وہ دھاڑا تھا۔ آریان، زرمش اس کی دھاڑ پر اسی لمحے اس کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھی۔ وہ اپنے پاؤں کا درد بھول گئی تھی۔ اگر کچھ یاد تھا، صرف موت کا خوف۔ وہ تاریک مڈ نائٹ کی قبر جو اس نے خود کھودی تھی۔ موت کے خوف نے اسے ہر چیز بھلا دی تھی۔ زرمش نے گلاس سلائڈنگ ونڈو کھولتے جھانکا تھا۔ 3 فٹ گہرائی پر اونچا نیچا لان تھا۔ وہ اسی لمحے نیچے کود گئی تھی۔ آہ! وہ درد سے چیخی تھی۔ اس کی دردناک چیخ پہاڑوں میں گونجی اس تک پلٹی تھی۔ تاریکی گہری تھی۔ ہاسپٹل کی یہ بیک تھی جو کافی میلوں پر پھیلی تھی، جس میں اوپر نیچے پتھریلے راستے تھے۔ پہاڑوں کو کاٹ کر یہ ہاسپٹل تعمیر کیا گیا تھا۔ زرمش نے اپنے پاؤں کو جکڑے درد سے سسکاری بھرتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ اسی ونڈو میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ زرمش کی خوفزدہ نگاہیں اس کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل پر تھی۔ وہ بری طرح درد سے سسکاریاں بھرتے اٹھتے ہوئے بھاگنے لگی۔ وہ بنا رکے ہر درد کی پرواہ کیے بغیر بھاگ رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں شدید درد تھا، مگر اسے اس وحشی درندے کے ہاتھ مرنا نہیں تھا، نہ اس مڈ نائٹ کی قبر میں لیٹنا تھا۔ وہ روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے بھاگ رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا وہ وحشی درندے سے زیادہ موت سے خوف کھاتی ہے۔ اسے آج پتہ چلا تھا اسے اپنی زندگی سے پیار تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے گیٹ کی طرف پہنچ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ گیٹ عبور کرتی، آریان خانزادہ اس کی کلائی جکڑے اپنی طرف کھینچ گیا۔ زرمش کے لبوں سے خوفناک چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ اس اسکیریسٹ اینیمل کے لمس کی خوشبو پہچانتی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ مجھے مرنا نہیں ہے، زرمش نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے التجا کی۔ تمہیں مارنا بھی کون چاہتا ہے؟ آریان خانزادہ مسکراتے ہوئے وہ پسٹل اس کی پیشانی پر رکھ گیا۔ زرمش نے خوف زدہ ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ پوری سراریت سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ زرمش کی پیشانی پر موتی چمکے تھے۔ اپنی موت کو اس وحشی درندے کی آنکھوں میں دیکھنا موت سے زیادہ خوفناک تھا۔ موت اور اس وحشی درندے کا ڈر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اپنے قدموں کے سہارے کھڑا رہنا مشکل تھا۔ آریان خانزادہ نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھایا۔ کلک کی آواز پر زرمش چیختے ہوئے بری طرح لرزی تھی۔ زرمش نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ گولیاں نہیں ہیں اس میں، آریان خانزادہ نے مسکراتے پسٹل اپنی پاکٹ میں ڈالی۔ زرمش نے اپنے چکراتے وجود کو قابو پایا تھا۔ اس پسٹل میں اندر بھی گولیاں نہیں تھی۔ اتنی آسان موت تمہیں نہیں دے سکتا، تمہاری زندگی کو اتنا بدتر بنا دوں گا تم خود اپنی جان لوگی۔ آریان خانزادہ زہر خندق لہجے میں بولتے اس کی کلائی جکڑے اپنے آفس کی جانب بڑھا۔
زرمش درد سے سسکاریاں بھرتے اس کے ساتھ اب بامشکل گھسٹ رہی تھی۔ ایک بار پھر سے پاؤں میں درد درد اٹھ رہا تھا۔ پاؤں میں موت کا خوف ختم ہوا، اب اسے شدید درد پاؤں میں اٹھتے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی سسکاریوں کی پرواہ کیے بغیر اسے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اپنے آفس میں داخل ہوتے آریان خان زادہ نے اسے بے حد نرمی سے صوفے پر بٹھایا۔ زرمش سسکتے ہوئے کانپتے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو سرد اور سرخ ہو رہا تھا۔ آریان خان زادہ اسے صوفے پر بٹھائے اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھے اس کے پاؤں سے بے حد نرمی سے اس کا شوز اتار رہا تھا۔ آریان اس کا دودیا پیر ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس کے پاؤں کا بغور معائنہ کر رہا تھا جو سوج گیا تھا، جس کی ہڈی صاف مڑی نظر آ رہی تھی۔ زرمش درد سے چور ہچکیاں بھر رہی تھی۔ مرنا کتنا مشکل ہے نا؟ آریان خان نے اس کے دودیا پیر پر ہاتھ پھیرتے مسکراتے ہوئے استفہامیہ لہجے میں کہا۔ زرمش اسے اسٹل اب پتھرائی کیفیت میں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پیر کو جکڑے کیا کرنا چاہتا تھا آخر؟ جب کوئی خود کا قتل کرتا ہے، حرام موت مرتا ہے، سوچو وہ کتنی اذیت پر ہوگا، کتنی تکلیف میں ہوگا کہ وہ خدا کی دی ہوئی انمول زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے گھونٹ جائے۔ وہ اس کے پیر پر اپنا ہاتھ مضبوط کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گرایا۔ درد ہو رہا ہے؟ زرمش نے روتے ہوئے اس پتھر کو بتانے کی کوشش کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے یہ درد کی پرواہ نہیں کرے گا، مگر شدید خوف اسے گڑ گڑانے پر مجبور کر رہا تھا۔ نہیں ہے تمہیں درد؟ وہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے وحشت سے چیخا۔ ہے درد؟ زرمش نے روتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ تمہیں درد نہیں پتہ، درد کیا ہوتا ہے؟ آج مجھے اندازہ ہوا تمہیں درد کا پتہ نہیں۔ جو موت سے ڈرے اسے پتہ ہی نہیں درد تکلیف کسے کہتے ہیں۔ تم صرف مجھ سے ڈرتی ہو، صرف خوف دہشت کھاتی ہو، مگر درد کیا ہوتا ہے، دل پر زخم کیسے لگتے ہیں، تمہیں ابھی پتہ ہی نہیں۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کاٹدار لہجے میں بولا۔ زرمش صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں میچے سسکاریاں بھرنے لگی۔ اس وحشی درندے کے ہاتھ میں اس کا پاؤں تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ سمجھ گئی تھی کھیل ہی صرف ڈر کا تھا، وحشت کا تھا، جس نے اسے بلڈ تھرسٹ بیس سے ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، مگر مقابل کا ڈر اس کے پور پور میں سما گیا تھا۔ تمہیں نہیں پتہ حرام موت مرنا کیسا ہوتا ہے۔ جو حرام موت مرتے ہیں ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کو کتنی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب میں سوچتا ہوں کہ فارس خان اور اشال خان کی قبروں میں آگ دہک رہی ہوگی تو میرے سینے میں بھی آگ دہکتی ہے، آگ دہکتی ہے۔ وہ اپنے سینے پر بے دردی سے ہاتھ مارتے ہوئے دھاڑا تھا۔ زرمش اس کی دھاڑ پر اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی چیخیں روک گئی تھی۔ آریان خان زادہ نے اپنے سرخ نم زدہ آنکھیں مسلتے اس کے پاؤں کو جکڑے مروڑا۔ زرمش کے لبوں سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی۔ آریان خان زادہ زمین سے اٹھتا ٹیبل کی طرف بڑھا۔ بینڈیج اور ڈرائر سے ایک ٹیوب لیتے وہ پھر سے اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ زرمش بری طرح سسکاریاں بھر رہی تھی۔ وہ سچ میں ظالم تھا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ اس کے پاؤں پر بے حد نرمی سے ٹیوب سے جل نکال کر لگاتے مساج کرنے لگا۔ وہ اب خاموشی سے سر جھکائے مساج کر رہا تھا۔ زرمش بری طرح رو رہی تھی۔ اسے بہت بری طرح درد ہوا تھا۔ وہ بھول ہی نہیں رہا تھا وہ تکلیف جب اس نے اس کا پاؤں موڑا تھا۔ اب تو درد نہیں تھا، اس ٹیوب سے بھی راحت مل رہی تھی جس سے وہ مساج کر رہا تھا۔ وہ اس کے پیر کے اوپر مساج کرتے وہاں بے حد نرمی سے بینڈیج کرنے لگا۔ بینڈیج کرنے کے بعد آریان خان زادہ نے بے حد نرمی سے اس کا شوز پہنایا۔ زرمش ہچکیاں بھرتے ہوئے اپنی شال سے ناک اور گال بار بار رگڑتے خوف زدہ ہوتے اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ اس بلڈی تھرسٹ بیسٹ نے کبھی کسی کے پیر کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، یہاں تک شازمہ کے پیر کو بھی نہیں۔ اور یہ بات وہ وحشی درندہ خود بھی بھول گیا تھا، وہ کسی کے پیروں کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ آریان خان زادہ سرخ خون اتری آنکھوں سے زرمش کو دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑے اپنی کل کی گئی بینڈیج کو کھولنے لگا۔ زرمش درد سے سسکاریاں بھرتے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے وہ بینڈیج کھول رہا تھا۔ آریان نے بینڈیج کھولتے وہاں نرمی سے ٹیوب سے مساج کیا۔ اب وہ بہت نرمی سے پھر سے اس کے ہاتھ پر بینڈیج کر رہا تھا۔ کل تک بالکل ٹھیک ہو جائے گا، کل چھٹی کر لینا، آریان سنجیدگی سے بولتا کھڑا ہوا۔ زرمش اس بات میں سر ہلاتے اسی لمحے صوفے سے اٹھی۔ اس کی سزا ختم ہو چکی تھی، وہ مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ حیدر خان آتا ہی ہوگا، اس کی کال اٹینڈ کر کے اپنا فون میری ٹیبل پر رکھ کر جاؤ۔ تم کل ہاسپٹل نہیں آ رہی تو تمہیں فون کی بھی ضرورت نہیں۔
وہ سرد انداز میں کہتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ زرمش نے صوفے پر بیٹھے بے دردی سے اپنے عارض سے بہتے آنسو صاف کرتے اپنا موبائل اپنے پرس سے نکالتے ٹیبل پر رکھا، اور دوسرے لمحے وہ آفس سے نکلتی پارکنگ ایریا کی طرف بڑھی۔ جب تک حیدر نہیں آ جاتا اسے ادھر ہی انتظار کرنا تھا۔ آریان خانزادہ کو وہ کسی صورت مزید نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ پچھلے 4 گھنٹوں سے شاور سٹینڈ کے ساتھ بندھی تھی۔ شاور سے گرتا ٹھنڈا پانی اسے جیسے فریز کر رہا تھا۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں متروم اور گلابی ہوئی تھی۔ اب نہ اس میں چیخنے کی ہمت تھی نہ کھڑے رہنے کی، اس میں طاقت تھی۔ ٹھنڈا پانی مسلسل اس کے بدن پر گرتا اس کے بے پناہ خوبصورت بدن پر کپ کپی طاری کر چکا تھا۔ عائش ملک کو لگ رہا تھا وہ مزید ایسے کھڑی رہی وہ اپنی سانسوں سے بھی جائے گی۔ اس کے جسم کے ساتھ اب دماغ بھی معاف ہو رہا تھا۔ نازوں میں پلی بڑی تھی، کسی نے اسے آج تک انگلی سے بھی نہیں چھوا تھا۔ زاویار خانزادہ نے جیسے اس کے ساتھ سلوک کیا، اسے زاویار خانزادہ سے پہلے سے زیادہ شدید نفرت ہو چکی تھی۔ اتنی نفرت کہ وہ بے رحمی سے کسی تیز دھار آلے سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتی تھی۔ عائش نے چیختے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ وہ اسے بے دردی سے باندھ کر گیا تھا۔ اس کی نازک کلائیاں سرخ ہوتے اب نیلی ہو رہی تھی، گلابی کپ کپاتے ہونٹ بھی نیلے پڑ رہے تھے۔ آتشی گلابی نازک سے فراق میں اس کا انگ انگ واضح ہو رہا تھا۔ اس کے جسم کے نازک سیاہ پردے بھی واضح ہو رہے تھے۔ وہ خود کو دیکھتے بے بسی سے رو دی تھی۔ زاویار خانزادہ سچ میں سفاک جابر تھا۔ وہ اس زاویار خانزادہ سے جتنی شد و مت سے نفرت کرتی تھی، اس سے کہیں زیادہ اس زاویار خانزادہ کے لیے خوف پیدا ہو چکا تھا۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھلی رکھے ہوئے تھی۔ وہ اگر ہوش کھو دیتی تو کہیں زاویار خانزادہ کی ہوس کی پیٹھ نہ چڑھ جائے۔ مرنا گوارا تھا، کوئی اس کے شاہویر کے علاوہ اسے ہاتھ لگائے یہ گوارا نہیں تھا۔ عائش نے ٹھنڈے برفیلے پانی کی تیز بوچھاڑ میں اپنی سوجی آنکھیں کھولتے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ بے بسی کے احساس سے وہ پھر سے چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ جتنا ہو سکتا ہے چیخو چلاؤ، یہاں تمہاری چیخیں کوئی نہیں سنے گا۔ تم آج کی رات ایسے ہی بندھی رہو گی، صبح ہوتے اب تم یہاں سے جاؤ گی اس گیلے لباس میں، سب کے سامنے، اور سب کو یقین دلاؤ گی کہ آج رات ہم دونوں کے بیچ کچھ نہیں ہوا۔ دیکھتے ہیں کون تم پر یقین کرتا ہے۔ زاویار خانزادہ کے لفظ یاد کرتے اس کی ہذیانی چیخوں میں اضافہ ہوا تھا۔ صوفے پر بیٹھے سیاہ ٹراؤزر اور سیاہ ہاف سلیو ٹی شرٹ پہنے زاویار خانزادہ کی نگاہ ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ اور سماعتیں عائش ملک کی چیخوں پر تھی۔ وہ سگریٹ کو انگلیوں میں دبائے کش لیتے عائش ملک کی چیخیں سنتا استہزائیہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی ہذیانی چیخوں کی آواز پر زاویار خانزادہ صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا تھا۔ ہاف سلیوز ٹی شرٹ میں اس کے مسلز نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کی گردن میں سرخی نمایاں ہو رہی تھی جو اس کی مردانہ وجاہت کی پرکشش میں اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ اس کے گھنے سیاہ بال اس کی پیشانی پر بکھرے تھے۔ اسے ملکوں کی بیٹی سے شدید نفرت تھی۔ اس کے بھائی ارتضیٰ خان پر بھرے مجمع میں ہاتھ اٹھایا، اسے گالیاں دی۔ آج اس کی حویلی زاویار خانزادہ کی حویلی میں پولیس کے ساتھ تنتناتی ہوئی داخل ہوئی تھی۔ یہ سزا اس لڑکی کے لیے ناکافی تھی۔ اگر وہ عورت نہ ہوتی وہ اس کی سانسوں کو بے رحمی سے کھینچتے اس کی بوٹی بوٹی کر دیتا۔ زاویار خانزادہ اپنی بند آنکھیں کھولتے صوفے سے اٹھا، سگریٹ کے گہرے کش لیتے وہ اپنے بھاری قدموں سے واش روم کی طرف بڑھا۔ وہ واش روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ عائش ملک زاویار خانزادہ کو دیکھتے خوفزدہ ہوتے جیسے خود میں سمائی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی حالت دیکھتے ہنستے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ عائش ملک کی نیلی گلابی آنکھوں میں خوف و ہراس پھیلا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد محصور کرتے اس کی نیلی گہری متروم آنکھوں میں اپنے چاکلیٹی براؤن آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ سگریٹ کا ٹوٹا اس کے دانتوں میں دبا ہوا تھا جو پانی کی برستی بوجھاڑ میں گیلا ہو چکا تھا۔ ٹھنڈے پانی زاویار خانزادہ پر برستا اسے بھی مکمل بھگو چکا تھا۔ عائش ملک مقابل کی چاکلیٹی براؤن آنکھوں میں خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ نکل گیا تنتنا اور غرور؟ زاویار خانزادہ کی نگاہیں اس کے نیلے پڑتے کپ کپاتے لبوں پر تھیں۔ وہ بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ مجھے جانے دو۔ عائش ملک نے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے فریادی لہجے میں سسکی لی۔ اس کے سسکنے پر زاویار خانزادہ کا بلند و بانگ کہا گونجا، اتنی سی سزا پر تمہارا یہ حال ہو گیا؟ بپری شیرنی سے بھیگی بلی بن گئی۔ وہ بھیگی بلی جو زاویار خانزادہ کے تلوے چاٹتی ہے۔ وہ اس کی تھوڑی کو جکڑے
اس کا چہرہ اوپر کرتے استہزائیہ ہنستے ہوئے بولا، میں تم سے فریاد کر سکتی ہوں مگر تمہارے قدموں کو مر کر بھی نہ چھوں۔ عائش ملک اس وقت بے بس ہے، اپنی عزت کا خوف ہے۔ تم میرے لیے کبھی زمینی خدا بھی ہوئے، میں تب بھی تمہارے پیروں کو نہیں چھوں گی۔ مجھے تم جیسے ظالم خانزادہ کے کبھی پیر چھونے پڑے، میں اس دن ہی اپنی سانسیں خود گھونٹ دوں گی۔ وہ زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے ٹوٹے لفظوں سے بمشکل بولی تھی۔ زاویار خانزادہ کی نزدیکی اس کے بدن پر مزید لرزہ طاری کر رہی تھی، مگر وہ پھر بھی اپنی نیلی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھی۔ عائش ملک کا تنتنا غرور یہ ظالم صفاک انسان کبھی نہیں توڑ سکتا تھا، مگر عنقریب شاہویر ملک مقابل کا تنتنا غرور توڑے گا، وہ یہ ضرور جانتی تھی۔ وہ اپنا ہر بدلہ شاہویر ملک کے ہاتھ سے لے کر رہے گی۔ اس کا شاہویر ملک بہت طاقتور تھا، یہ مقابل ابھی جانتا ہی نہیں تھا۔ میں تمہارے لیے زمینی خدا نہیں، وقت کا فرعون ثابت ہوں گا اگر تم دوبارہ میرے مقابل آئی۔ وہ اس کا جبڑا دبوچتے دھاڑا۔ عائش ملک اس کی دھاڑ اور اس کی سلگتی سانسوں کی تپش سے بری طرح لرز اٹھی تھی۔ قسم کھاتا ہوں میں خدا کی، اب دوبارہ تم کبھی زاویار خانزادہ کے مقابل آئی، تمہارے پیروں میں جھکا کر تمہیں تمہارا بچا کھچا غرور تنتنا توڑ ڈالوں گا۔ وہ گراتے ہوئے اس کا جبڑا چھوڑ گیا۔ عائش ملک نے بمشکل سانس روکتے اپنی سسکیوں پر قابو پایا۔ زاویار خانزادہ کے خوف سے اس کا انگ انگ اب لرز رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اس کے پیچھے ہاتھ لے جاتے اپنی شال کھولی۔ عائش نے بے یقینی سے زاویار خانزادہ کو دیکھتے اپنے کھلے ہاتھ دیکھے۔ زاویار خانزادہ اسے ابھی بھی خون اتری آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ عائش ملک گہرے سانس لیتے پانی کی ٹھنڈی برفیلی بوچھاڑ میں اسے دیکھ رہی تھی۔ پانی دونوں پر برس رہا تھا۔ کلائیاں آزاد ہونے پر عائش ملک اپنے قدم کے سہارے کھڑے رہنا مشکل ہوا تھا۔ وہ پیچھے کو ہوتی دیوار میں سمائی۔ صبح ہونے سے پہلے تمہیں آزاد کر چکا ہوں۔ آج تمہاری نازکی نے تمہیں زاویار خانزادہ کے قہر سے بچا لیا۔ عورت جتنی سزا سہن کر سکتی ہے، میں اسے اتنی ہی سزا دیتا ہوں۔ مجھے لگا تھا جس تنتنے سے تم میری حویلی میں داخل ہوئی ہو، تم میں سہن کرنے کی طاقت بہت زیادہ ہے، مگر تم تو 4 گھنٹوں میں ہی مرنے والی ہو گئی۔ وہ عائش کو بری طرح کانپتے دیکھ استہزائیہ مسکرایا۔ عائش ملک بمشکل سانس لیتے اپنے چکراتے وجود کو سنبھالتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ مزید کھڑا نہیں رہ سکتی تھی۔ برفیلے پانی اور عزت کے خوف اس کے اعصاب بھاری کر چکے تھے۔ تم تو ابھی سے زاویار خانزادہ کے قدموں میں آ گئی۔ وہ اسے اپنے قدموں کے پاس بیٹھے دیکھ زہریلے لہجے میں ہنسا۔ عائش ملک اپنے بدن کی کپ کپی پر قابو پاتے اپنے گھٹنوں میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ زاویار خانزادہ اس کے ہچکولے بڑھتے وجود کو دیکھتے پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کے قریب بیٹھا۔ عائش ملک اس کے نزدیکی پر بری طرح کپکپا اٹھی تھی۔ زاویار خانزادہ کے لبوں پر مسکراہٹ چھائی۔ The war is not over yet. It has just begun. The apology from your action will now be by Mustafa Malik. Don't come in front of my eyes. Otherwise I will take your breath away. جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ ابھی شروع ہوئی ہے۔ تمہارے کیے کی معافی اب مصطفیٰ ملک مانگے گا۔ آئندہ میرے سامنے مت آنا، ورنہ میں تمہاری سانسیں کھینچ لوں گا۔ وہ اس کے قریب ہوتے انگریزی میں گرایا تھا۔ عائش ابھی بھی چہرہ گھٹنوں میں دیے ہوئے تھی۔ وہ زمین سے اٹھتے دروازے کی طرف بڑھا۔ 5 منٹوں میں تم باہر ہونی چاہیے، ورنہ آج کی رات تمہیں اسی واش روم میں گزارنی پڑے گی۔ زاویار خانزادہ سرد حکمیہ انداز میں بولتے دروازہ کھولتے باہر نکل گیا۔ عائش ملک اپنے چکراتے وجود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے اٹھی تھی۔ وہ مزید یہاں رہتی وہ خود اپنے آپ کو مار ڈالتی۔ اسے زاویار خانزادہ سے منسلک ہر چیز سے شدید نفرت تھی۔ یہ حویلی، یہ کمرہ اس کے لیے تاریک قبر تھا۔ وہ واش روم سے نکلتے باہر آئی۔ زاویار خانزادہ صوفے پر بیٹھا سگریٹ سلگائے ہوئے تھا۔ عائش کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے اس نے مسکراتے ہوئے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ اس کا بھیگا چہرہ، متروم آنکھیں، اس کا کپکپاتا چہرہ زاویار خانزادہ کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ دوڑا دی تھی۔ عائش اسے مکمل نظر انداز کرتے بہت تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ زاویار خانزادہ نے اس کے قدموں کی عجلت کو دیکھتے استہزائیہ مسکراتے ہوئے اس کی پشت پر نگاہیں گاڑی۔ اس کے گیلے فراک سے نظر آتی اس کی دودھیا کمر پر لپٹا سیاہ پردہ دیکھتے زاویار خانزادہ نے جلدی سے اپنی آنکھیں پھیری تھی۔ اس کا حلیہ بے حد خراب تھا۔ وہ آتشی گلابی بھیگے فراک میں عیاں ہوتی قیامت لگ رہی تھی۔ عائش ملک نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے لاک کھولا۔ رکو!
زاویار کی آواز پر اس کا کپکپاتا ہاتھ لاک پر ٹھہرا تھا۔ دوسرے لمحے وہ ہینڈل کو گھماتے دروازہ کھولتے تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ اسے جلد از جلد اس وحشت زدہ حویلی سے نکلنا تھا۔ زاویار خانزادہ بھی تیزی سے اٹھتے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ زاویار خانزادہ کو اپنے پیچھے آتے دیکھ عائش ملک کی سانسیں تھمی تھی۔ وہ اپنی پوری قوت لگائے بھاگ رہی تھی۔ حویلی بہت بڑی تھی۔ وہ مختلف راہداریوں سے گزرتے تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی پھرتیاں دیکھتے جبڑا بھینچے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ کا غیظ و اشتعال اس لڑکی پر مزید بڑھا تھا۔ مقابل سچ میں عورت نہ ہوتی، وہ اسے چونٹی کی طرح مسل دیتا۔ ایک عورت اسے اپنی حویلی میں یوں دوڑائے گی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زاویار خانزادہ کے قدموں کی رفتار سنتے وہ اپنی پوری فورس لگائے بھاگ رہی تھی۔ وہ اب کیا اس سے چاہتا تھا؟ وہ اسے آزاد تو کر چکا تھا۔ عائش ملک نے روتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ زاویار خانزادہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ عائش ملک مزید تیزی سے بھاگی تھی۔ وہ اسی لمحے یہ چند قدموں کا فاصلہ ایک ہی جست میں طے کرتے اس کی کلائی جکڑ گیا۔ عائش نے چیختے ہوئے راہداری میں اونچی سی ٹیبل پر پڑے واز کو اٹھایا۔ اس سے پہلے وہ واز زاویار خانزادہ کو مارتی، وہ اس کی دونوں کلائیاں بری طرح مروڑتے اس کی کمر پر باندھ گیا۔ واز عائش کے ہاتھ سے گرتا چکنا چور ہوا تھا۔ وہ خود زاویار خانزادہ کے چوڑے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ عائش کی نیلی آنکھوں میں خوف پانی کی صورت میں آن ٹھہرا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھے۔ مجھے مار ہی رہی تھی وہ واز، ہاں؟ وہ اس کی کلائیوں کو بے دردی سے موڑتے ہوئے گرایا۔ تم میرے قریب آئے تو یہی حال کروں گی۔ عائش ملک ٹوٹے لفظوں سے گرائی تھی۔ کر کے دکھاؤ میرا برا حال، آ گیا تمہارے قریب۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتے مسکراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ زاویار خانزادہ کی دہکتی سانسیں اس کے چہرے پر بکھر رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کے ہونٹ اس کے نیلے پٹے ہونٹوں کے بے حد قریب تھے۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی موومنٹ کرتا، ان کے لب ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے۔ میرے قریب مت آنا زاویار خانزادہ، جان لے لوں گی تمہاری، وہ حلق کے بل چیخی۔ مردانے میں گونجتی اس کی چیخ پر زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ اس کے لب پر سختی سے ہاتھ جمائے اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ عائش ملک کی کلائیاں زاویار خانزادہ کے ایک ہاتھ سے سختی سے جکڑے اس کی کمر سے لگائے ہوئے تھا۔ ایک ہاتھ وہ اس کے لبوں پر بے حد سختی سے جمائے اس کی نیلی بھیگی خوفزدہ آنکھوں میں اپنی خوف اتری آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ بچاؤ! وہ اس کے لبوں پر اتنی بے دردی سے ہاتھ جما گیا تھا کہ عائش ملک کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اس کی سخت گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ ایک آواز نہیں، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جس کی وجہ سے تم بھاگ رہی تھی۔ وہ سرنفی میں ہلاتے اسے تنبیہ کر گیا تھا۔ عائش ملک خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے اپنی آنکھیں زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ویسے سچ میں ہو بڑی جیدار عورت، تم جیسی عورت آج تک زاویار خانزادہ نے نہیں دیکھی۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتا ہنسا تھا۔ وہ اب مسکراتے ہوئے اس کے کلائیوں کو آزاد کرتے اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹا گیا۔ عائش ملک گہری سانس لیتی سانسوں کو بے حال کر رہی تھی کہ وہ اس کی کلائی سختی سے جکڑے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ خدا کا واسطہ ہے زاویار، مجھے چھوڑ دو، وہ اس کے ساتھ گھسٹتی فریادی لہجے میں التجا کرتی چیخی تھی۔ وہ تیزی سے بے دردی سے اس کی کلائی کھینچتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عائش ملک خود کو چھڑواتے ہلکان ہو رہی تھی۔ اسے اس کمرے میں زاویار خانزادہ کی پناہوں میں ایک لمحے میں واپس نہیں جانا تھا۔ زاویار خانزادہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے اسے بیڈ پر پٹک گیا۔ وہ اس کے بیڈ پر اوندھے منہ گرتی خوفزدہ ہوتے چیخ پڑی تھی۔ وہ سیدھے ہوتے خوفزدہ نگاہوں سے زاویار خانزادہ کو دیکھنے لگی۔ زاویار خانزادہ اسے سرد سرخ آنکھوں سے دیکھتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ کھسکتے ہوئے بیڈ کراؤن سے جا لگی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ڈر، خوف پھیلا تھا، بدن پر مزید کپ کپی طاری ہوئی تھی۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے گھورتے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس پر جھکا۔ عائش ملک کی نیلی آنکھیں پھٹنے کے حد تک کھل گئی تھیں۔ زاویار خانزادہ اس کی نیلی گہری آنکھوں میں اپنی سرخ خون آشام آنکھوں سے دیکھتے بیڈ پر پڑی اپنی سفید مردانہ شال اٹھاتے اس کے وجود پر اوڑھا گیا۔ عائش ملک بے یقینی سے اس ظالم جابر خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی شال سینے سے مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ تم اس چادر کے بغیر اس حویلی میں آئی تھی، مگر جاؤ گی اس چادر میں لپٹی۔ زاویار خانزادہ کی پناہوں میں آئی ہوئی عورت سے زاویار شدید نفرت بھی کرتا ہو، مگر اس کی عزت زاویار خانزادہ کو اپنی جان سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ وہ اس پر جھکے سلگتی سانسوں سے بولا،
میری حویلی سے نکلتے ہوئے تم پر میرے کسی ملازم کی بھی نظر پڑتی مجھ سے برداشت نہ ہوتا، کیونکہ تم ایک غیرت مند خان کی حویلی سے نکلو گی۔ تمہارے گھر کے مردوں کی طرح بغیرت نہیں، وہ کاٹدار لہجے میں بولتے اس سے دور ہوا۔ عائش ملک اسے اسٹل خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اب جاؤ یہاں سے، تمہارا وجود مجھے اپنے بستر پر گوارا نہیں۔ وہ عائش ملک کو اسٹل اپنے بیڈ پر دیکھتے دھاڑا تھا۔ عائش ملک اس کی دھاڑ پر خوفزدہ ہوتے لرزتے ہوئے تیزی سے بیڈ سے اٹھی، دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتے وہ بھاگتے اس وحشت زدہ حویلی کو عبور کرنے لگی جو اس کی سانسیں روک رہی تھی۔ وہ مر کر بھی اب اس حویلی میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ حویلی سے نکلتے باہر آئی تھی کہ اس کے گرد بڑی بڑی گاڑیاں آ کر رکی۔ وہ اس کے گارڈز کی گاڑیاں نہیں تھی۔ وہ اپنی نیلی خوفزدہ آنکھوں سے ان گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک گاڑی سے التمش خان زادہ باہر آیا۔ وہ اپنی شال کندھوں سے جھٹکتے عائش ملک کو سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ عائش ملک خوفزدہ ہوتے اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھانے لگی۔ چلیے مس ملک، گاڑی میں بیٹھیے، خان کا حکم ہے، عزت و احترام سے آپ کو رضا خان کی حویلی چھوڑا جائے۔ التمش اپنے پسٹل کا چیمبر چڑھاتے ہوئے سامنے درخت کا نشانہ لیتے بولا۔ عائش فائر کی آواز پر چیخ پڑی تھی۔ چلیے، وہ اب عائش ملک کو گھورتے ہوئے دھاڑا۔ عائش بھاگتے ہوئے التمش خانزادہ کی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے بیٹھی۔ التمش خانزادہ نے بمشکل خود پر قابو پاتے گاڑی کی طرف بڑھتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ اب اس کی گاڑی کلام کی سڑکوں پر خطرناک انداز میں دوڑ رہی تھی۔ کہانی جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ آپ اگلی قسط میں پڑھیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی اگلی قسط جلدی آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جتنی جلدی 50 لائک پورے ہوں گے اتنی ہی جلدی اگلی قسط آئے گی۔ سو اگر آپ اسے ریڈ کر رہے ہیں تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔